عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ ایسے بہروپیے ہیں، سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں، پنجاب جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں اپوزیشن کو دھاندلی کے خدشات۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کشمیر الیکشن کے نتائج سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان۔ کیا اینٹی ریپ بل سے گھناؤنے جرم کا خاتمہ ہو سکے گا؟ گھریلو تشدد کی ممانعت کے بل کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ملیکہ بخاری سے، رہنما مسلم لیگ نون جاوید عباسی سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آج مقبوضہ کشمیر سمیت پاکستان بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے باہر 22 نہتے کشمیریوں کو ڈوگرا حکومت نے سفاکی سے شہید کر دیا تھا۔ انہی شہداء کی یاد آج بھی ہم سب مناتے ہیں۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی ہے آج سارا دن، مگر دوسری جانب پاکستان سیاست کی جو تلخیاں ہیں اور اختلافات کی جو جھلک ہے وہ ہمیں آزاد کشمیر کے انتخابات میں دکھائی دے رہی ہے۔ ملکی سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی جاری ہے۔ اپوزیشن کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن حکومت پر پچھلے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے۔ یہی سب کچھ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو مسلم لیگ نون پر ڈیل کے الزامات لگاتے رہے، مریم نواز حکومت پر برس رہی ہیں، حکومت کے وزراء مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی وزیر مملکت فاروق حبیب نے مریم نواز کی انتخابی مہم کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں، جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے۔ ایسے بہروپیے ہیں، سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں، پنجاب جا کے پنجاب کی بیٹی بن جاتے ہیں، اور گڑی خدا بخش جاتے ہیں تو بلاول بختیور زرداری کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ ایسے ایسے بہروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ نواز شریف تو لندن میں بیٹھے پولو میچ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی کشمیر کے اندر کھڑا کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ مگر جو ایک کنسسٹنٹ نیریٹیو پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہا ہے وہ دھاندلی کے شکوک و شبہات کے حوالے سے ہے۔ آج ایک بار پھر روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر شائخہ خاقان عباسی۔ آج پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، لیٹس واچ ہم۔ جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں پر جی بی کی طرح جس جماعت کا وجود نہیں ہے اس کے امیدواروں کو آگے کر کے ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کشمیر کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جلسے دیکھ لیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کوئی جماعت اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ملیکہ بخاری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ یہ جو پی ایم ایل این بار بار انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بات کر رہی ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نتائج کے بعد اس حوالے سے مزید الزام تراشیاں ہو سکتی ہیں؟ تھینک یو فریہ۔ دیکھیے فریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کی جو وفاق کی علامت ہے۔ ہمیں پاکستان کے سارے صوبوں کے اندر ہماری نمائندگی اور عوام کے اندر ہماری مقبولیت ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر بھی ہم نے سیٹیں جیتیں، ہم نے وہاں حکومت بنائی اور ان کو شکست فاش ہوئی، اور کشمیر کے الیکشن کے اندر انشاءاللہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف فاتح ہوں گے۔ اب جس انسان کی آپ نے مجھے سٹیٹمنٹ آج سنائی ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، اور جہاں تک میں جانتی ہوں ایک پروگرام کے اندر انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ دھاندلی جو پاکستان کے انتخابی عمل کے اندر ہوتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ تو آج ہی
وہ سابق وزیر اعظم پاکستان کی عوام کو درس دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں شکست فاش ہوئی، اگر ہمارا اداروں کے خلاف بیانیہ اس کو پذیرائی نہ ملی آزاد کشمیر کے اندر، تو ہم دھاندلی کا رونا روئیں گے۔ تو یہ تو ایک معمہ ہے، ایک عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو دھاندلی کرنا آتی ہے، اور پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں کہ 2013 کا الیکشن RO کا الیکشن تھا اور کس طرح آپ نے پاکستان کے نظام کو اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کیا۔ تو آج کیونکہ ان کو لگ رہا ہے، کیونکہ پیشن گوئی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقبولیت حاصل ہے اور ہم فاتح ہوں گے اور ہماری ساری سیٹوں کے اوپر نمائندے اس وقت موجود ہیں، یہ پہلے سے ہی الیکشن کی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے فریہ کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ پاکستان کی عوام یہ سوال پیش کر رہے ہیں اور بارہا پوچھ رہے ہیں کہ کب تک الیکشن میں ہارنے والا دھاندلی کا رونا روئے گا، دھاندلی کی جو یلغار ہے، دھاندلی کا جو بیانیہ ہے اس کو پیش کرے گا۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے سارے اپوزیشن اور حکومت کے نمائندے مل کر بیٹھ کے الیکشن کی جو ترمیم کا بل ہے اس کے اوپر انتخابی اصلاحات کے عمل میں متحرک ہو جائیں؟ ایک بات ہے، ہم نے ایک بل پیش کیا ہے، اس میں آپ کو سخم نظر آیا ہے، آپ اس بل کے اندر ترامیم لائیں، پاکستان کے نظام کو صاف کریں، تاکہ یہ دھاندلی کا جو بارہا گردان ہے، جو یہ جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، جو بدامنی کی فضا ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے اور جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ ہم نے ایک پیشکش کی ہے، آپ اپنا موقف پیش کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کس کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے، اور آپ اپنا ایک دوسرا بل پیش کریں، اپنی امینڈمنٹس پیش کریں، تاکہ ہم بھی قانونی طور پر اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، کچھ باتیں آپ ہماری مانیں، ہمیں قائل کر دیں یا خود قائل ہو جائیں۔ تو اس کی جو وے آؤٹ ہے، جو اس کا وے فارورڈ ہے، جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے، وہ انتخابی اصلاحات کا راستہ ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تانے کسیں، ایسی زبان استعمال کریں جس سے سیاستدان اور سیاست جو ہے اس کا جو وقار ہے وہ نیچے گرے اور بلند نہ ہو، اور پھر ایسی باتیں کریں جو پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کریں اور پاکستان کے نیشنل ایشوز جس میں کشمیر شامل ہے اس کو ہم متنازع بنائیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انتخابی اصلاحات کریں اور ایسی باتیں نہ کریں۔ اوکے، آپ نے شمیرہ فاروقی صاحب، آپ نے سونا ملیکہ بخاری صاحبہ نے ڈیٹیل طور پہ کہا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہر دفعہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ارلیئر آن وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ان کو پتہ ہے وہ ہارنے والے ہیں، اس لیے وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ مریم نواز کو انہوں نے کہا کہ وہ سیر کرنے آئی ہیں، وہ بھی واپس چلی جائیں گی، آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ ہارنے والے ہیں، اس لیے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ یو کامنٹ شمیرہ فاروقی صاحبہ۔ شکریہ فریہ صاحبہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عورت کے اوپر کمنٹ کرنا میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے، جس قسم کے کمنٹس ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر سنائے۔ ہم سب پورے پاکستان کی بیٹیاں ہیں، ہم جہاں مرضی آئے جائیں۔ اگر ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی پنجاب کی بیٹی بن جاتی ہے، یا اگر ہم خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی بیٹی بن جاتی ہے۔ آئی تھنک دیز آر انکالڈ فار اسٹیٹمنٹس، یہ ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی پہلے سے ہار رہے ہیں اس لیے امریکہ چلے گئے یا فلاں ہو گیا، وہ گھومنے آئے، سب الیکشن کیمپین کرنے کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نجی دورے کے اوپر امریکہ گئے ہیں، اچھا اس پہ بھی اختلاف ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جی وہ پتہ نہیں وہاں کیا ڈیل بنانے کے لیے گئے ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کی تضحیق کرنا یہ غیر مناسب بات ہے، اس طریقے سے میرا خیال ہے ان کو شیوا نہیں دیتا۔ لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں نا، ان کو شاباشی ملتی ہے، پیٹھ پہ تھپکی ملتی ہے، جتنی گندی باتیں وہ کرتے ہیں، جتنی وہ سامنے والے کی تضحیق کرتے ہیں، اتنی ان کو شاباشی ملتی ہے، اور یہ بہت غلط پریسیڈنٹ قائم ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر اور وہاں پر دھاندلی۔ تو الیکشن کمیشن نے ملیکہ بخاری نے وہ کہہ رہی ہیں آپ میں اس پہ بھی آ رہی ہوں، اپنی سجیشنز دے دیں، ایک طریقہ کار بنا لیں۔ اچھا، دھاندلی کی جہاں تک بات ہے، وہ تو جو علی گندہ پور صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جہاں پر وہ پیسے آفر کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا، اس سے جو لینا بھی چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی جناب، مطلب دیکھیے یہ اس قسم کی، اب ملکہ بڑی لکھی خاتون ہے اور یہ بھی جانتی ہیں کہ ایک سٹنگ وزیر جو ہے الیکشن کیمپین کے اندر نہیں جا سکتا، اور پھر وہاں پر کھلے عام
ایک ووٹ کے بدلے آپ 1 کروڑ روپے آفر کر رہے ہیں. یہ کہاں کی آپ تو ایک ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جو انصاف کا نعرہ لگاتی ہے, انصاف کے دعوے کرتی ہے, وہاں ان کے نمائندے سے ایسی بات آنا افسوسناک بات ہے. اب جہاں تک امینڈمنٹس کی بات ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کیا عجلت تھی, کیا ایسی جلدی تھی کہ یہ تمام چیزیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے پارلیمان کے اندر ایک جامع طور سے, ایک طریقہ کار سے, ایک مہذب طریقہ کار سے جو پارلیمانی سیاست میں ہوتا ہے, آپ وہ بل لے آتے. آپ نے بلڈوز کر دیے بل, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جی ہم یہ بل واپس لیں گے, پھر آپ اس پہ بھی آپ نے یو ٹرن لے لیا. اب آپ کہتے ہیں جی امینڈمنٹس تو ہم ڈالیں گے, امینڈمنٹس تو ہم نے پہلے بھی ڈالی جب ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے ٹو یو. دیکھیں ایک پارلیمانی سیاست کے اندر اور ایک فعال جمہوریت کے اندر آپ اپوزیشن کو انگیج رکھتے ہیں, خاص طور پہ ایسے معاملات کے اندر جن کا قومی دھاڑے کے اندر بہت اثر ہو. اور الیکٹورل ریفارم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک قانون سازی ہے جس کے اوپر اب اگر یہ پہلے سے متنازع ہو گئی تو اس کے نتیجے میں ہونے والے الیکشن تو پھر ظاہری باتیں متنازع ہوں گے نا. اچھا, آپ نے جو بل پاس کیا اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے, اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کے حوالے سے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان نے خود تحفظات تقریباً 24 سے 27 تحفظات انہوں نے خود اٹھا لیے. بھئی آپ اس ادارے کو بھی تو آن بورڈ لیں جنہوں نے الیکشنز کنڈکٹ کرنے. پھر آپ اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن آئی ہے کہ جناب یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے, آپ نے ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے تھا, ہم سے ڈسکس کرتے. وائی ناٹ, لیٹس برنگ بہتر سے بہتر کر, امپرووائز کریں اس کو. اینڈ آئی ایم شیور ملکہ اس بات پہ بالکل اگری کریں گی کہ برین سٹارمنگ ہونی چاہیے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اچھی تجاویز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کریں. یہ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا, ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آئے کہ جب الیکشنز ہوں. سینیٹر صاحب کو بھی بیچ میں شامل کر لیں. سینیٹر صاحب یہ کے بارے میں جو بار بار خاص طور پہ بار بار فارمر پرائم منسٹر ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, جو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی ہوتی رہتی ہے, ہر الیکشن میں ہوئی ہے. جی سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. لیکن جی کشمیر میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کا ایک دور ہو رہا ہے, ماحول ہے الیکشن کا, لیڈرشپ جاتی ہے ساری جماعتوں کی, اور پہلے بھی جاتی رہی, اب بھی جاتی ہے, اور وہ جا کر بات کرتی ہیں, اپنے ووٹرز کو سمجھاتے ہیں, اپنے ووٹرز سے خطاب کرتے ہیں, اپنے ووٹرز کو بتاتے ہیں ملکی حالات, بین الاقوامی حالات, اور پھر ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فیڈرل وزیر وہاں پیسے بانٹتے ہوئے ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. پہلے چیف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے خط لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ان کے خلاف ایکشن میں. آج ہماری خبر ہے کہ ان کے خلاف انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کریں گے, ان کے خلاف کہ یہ پیسے بانٹ رہے ہیں, یہ الیکشن انفلوئنس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ اسکیمیں تقسیم کر رہے ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن ہو یا الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر ہو, جن کا یہ کام ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں, اگر وہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں, اگر وہ روک رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت دھاندلی کر رہی ہے, حکومت الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, حکومت کے وزیر پیسے تقسیم کر رہے ہیں, حکومت کے وزیر اس الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ بات نہ کریں جو بات ہم کہہ رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام بس سینیٹر صاحب ایک ٹرینڈ تو رہا ہے, ہمیشہ ٹرینڈ یہ ہم نے دیکھا ہے آزاد کشمیر میں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ یوزلی جیت جاتا ہے وہاں کے الیکشنز میں. آپ کو کیا کانفیڈنس ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہونے جا رہا؟ وجہ کوئی ہوگی اس کانفیڈنس کی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ماضی میں ایسے مسائل ہوتے رہے, ایسے معاملات ہندوستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی. اس طرح منفرد یہ معاملات ہے کہ یہ پاکستان میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کے جو بائی الیکشن آپ نے دیکھے ہیں, جو پاکستان میں جو جماعت پاپولر ہو رہی ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی جا رہی ہے. آزاد کشمیر میں بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاکستانیوں سے جو وعدے کیے کیا وہ پورے آپ نے کیے؟ پوچھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو آپ نے کہا تھا غربت سے نکالیں گے, آپ نے نکالا ہے. پوچھتے ہیں کہ پرائس سب سے زیادہ اس وقت پرائس ہائیک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں چینی, آٹے اور دوائیاں اور پیٹرولیم میں اربوں روپے جنہوں نے کمایا ان کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیے.
अगर पाकिस्तान में आप प्राइस हाई को दीगर मामलात की वजह से आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। बासी साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हम जो करीब आ रहे हैं ये हम टेम्परेचर ऊपर ही जाता हुआ देखेंगे। एक और बात जो आज फवाद चौधरी साहब ने की है कि पूरे कैंडिडेट्स नहीं हैं पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। और बहुत अहम जो बहस छिड़ी हुई है 2 बिल्स जो हुकूमत ने दिए उसके हवाले से भी वी विल टॉक right after a break. And welcome back. थोड़ी देर पहले शमीला फारूकी साहिबा ने ये सवाल उठाया कि क्या फारूक हबीब साहब को किसी भी इलाके में जाकर कहना कि मैं आपकी बेटी हूँ, इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। एक और स्टेटमेंट जो अली अमीन गंडापुर साहब की है उसके ऊपर भी इतराज उठाए जा रहे हैं। लेट्स वॉच दैट स्टेटमेंट। तो जरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। नवाज शरीफ एक डाकू जिसने एक लोहार की दुकान से शुरू हुआ और पाकिस्तान की तमाम सरहदों में कब्जा कर लिया, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। केपीके जाती है कहती है मैं पठान हूं। पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूं। गिलगित बल्तिस्तान जाती है कहता है मैं वहां की बेटी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। मलिका बुखारी साहिबा, डू यू थिंक कि ये तनकीद बनती है ख़ास तौर पे किसी खातून पर कि वो किसी भी इलाके में जाएं और कह दें कि मैं आपकी बेटी हूँ? देखिए फरिया, पहली बात तो ये है कि शर्मिला फारूकी साहिबा काबिल एहतराम है, लेकिन वो वाकिफ़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मामलात से और वो हमारी पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकती। मैं बता सकती हूँ कि वज़ीर आज़म किस चीज़ को पसंद करते हैं क्योंकि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, और किस चीज़ से वो इरिटेट होते हैं, किस चीज़ को वो मना करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी के रैंक्स के अंदर ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है। हमारी पार्टी के अंदर कभी भी इस बात की तलकीन नहीं दी जाती कि किसी को भी किसी भी औरत को, ख्वाह वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, उसके बारे में नाजेबा बातें की जाए। मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हिना परवेज़ भट्ट वो इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, किस किस्म की ज़बान वज़ीर आज़म की अहलिया के बारे में इस्तेमाल करती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिनकी वालिदा ख़ुद पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, उन्होंने और पाकिस्तान और सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म की अहलिया के बारे में किस किस्म की नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। तो सियासत के अंदर हमें ना दर्स दे कोई कि किस तरह ख़वातीन के बारे में बात करनी। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हर औरत मिडिल क्लास औरतों को मुतहर्रिक किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वज़ीर आज़म शाबाशी देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात ठीक है, दैट्स वेरी वेल सेड, लेकिन ये यहीं पे मैं आना चाही थी कि ठीक है वहाँ भी जो गलत है उसको भी हम गलत कहते हैं, नहीं कहना चाहिए फर्स्ट लेडी के बारे में या किसी भी लेडी के बारे में। तो यहाँ पर भी ये आप उस वो तस्वीर के ऊपर तनकीद कर लेते जो फोटोशॉप थी या सियासत के ऊपर तनकीद कर लेते, लेकिन इस बात पे कि मैं आपकी बेटी हूँ इस पे कौन सी तनकीद है? देखिए आई थिंक इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं वजाहत पेश करूँ। देखिए फरिया, पहली बात तो ये कि इज़्ज़त दो तरफा होती है, इज़्ज़त एक तरफा प्रोसेस नहीं होता। और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, वो काबिल मज़म्मत है, और जो बयानिया भी वो पेश कर रही है वो भी काबिल मज़म्मत है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं एज अ खातून पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हूँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करूँ, नवाज शरीफ के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल, मेरे ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? इज्जत दो एक तरफा प्रोसेस नहीं होता। मैंने पहले कहा दो तरफा प्रोसेस होता है, और ये नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर तनकीद करें और वो भी ऐसी तनकीद करें जो कड़ी हो, जो सारी सियासत के स्टैंडर्ड्स हैं उनसे गिरकर हो, और फिर आकर खातून कार्ड खेलें कि इन्होंने तो मुझे कह दिया कि मैं हर जगह की बेटी हूँ। आप जब तनकीद करती हैं तो इतना हौसला रखें अपने अंदर कि आपके ऊपर भी तनकीद आएगी। उस वक्त आप अपनी जेंडर को इस्तेमाल करके औरत कार्ड प्ले करके उसके पीछे छुप नहीं सकती। सियासत के अंदर हम बराबरी से मुकाबला करते हैं, तनकीद करेंगे तो तनकीद वापस आएगी, और अगर वो मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करेंगी
تو महज़ब अल्फाज से जवाब आएगा। अगर गलत जबान इस्तेमाल करेंगी तो उनके ऊपर तनकीद आएगी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की या उनको गालियां दी या उनकी अपीयरेंस के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि आपका बयानिया जो है उसके अंदर तजाद है। एक तरफ आप पाकिस्तान की सिपह सालार को और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ को निशाना बनाती हैं और फौज मुनज़्ज़म इदारा है, और फिर कहती हैं कि अपने फौजी भाइयों को देखकर बड़ी खुशी होती है। एक तरफ फौज को मुतनाज़ा बनाती हैं, उसके अंदर तफरीक पैदा करती हैं, और एक तरफ कहती हैं कि मुझे फौज के सिपाही बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनके फॉलो फेल में बहुत तजाद है। राइट, सो शर्मिला फारूकी साहबा, योर कमेंट्स, राइट, शर्मिला फारूकी साहबा, ये दोनों तरफ से होगा, उधर से भी गलत बातें हुई हैं, एंड देन उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा है कि तजाद है उनकी बातों में। शर्मिला फारूकी साहबा, कैन यू हियर मी? शर्मिला को मेरी आवाज नहीं आ रही। आई कम टू यू सेनेटर साहब, क्योंकि बात भी आपकी जमात की ज्यादा हो रही है। दोनों तरफ से बातें ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं हम क्यों देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़े तो साथ साथ तहजीब भी गुम होना शुरू हो जाती है। जी सेनेटर साहब। ये कुछ ऐसी रवायात और ट्रेडिशन डाली हैं पीटीआई की हुकूमत ने, जो मैं समझता हूँ कि सारा जमाना दुनिया इनको याद रखेगी। अभी मलिका बहारी साहब, मुझे बड़ा उनका एहतराम है, मुझे क्या कोई राइट है कि मैं उनके बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल करूं? मुझे क्या राइट है कि मैं आपके बारे में या शर्मिला फारूकी साहबा के बारे में कोई ऐसी बातें करूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए? अभी इनके फेडरल वजीर हैं जिन्होंने ये ज़बान इस्तेमाल की है। आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने दुनिया कवर की है, कभी आपने दिखाया कि कोई मरकजी वजीर हो, हुकूमत का हिस्सा हो और उसकी लैंग्वेज ये हो? ऐसी बातें आदमी कर सकता है? ये चूंकि इसलिए करते हैं कि रात में इमरान खान साहब खुश होते हैं। जो आदमी सबसे ज्यादा गाली देता है इमरान खान साहब के ज्यादा करीब होता है, जो सबसे ज्यादा बुरा भला कहता है उसको शाबाश मिलती है, जो लोगों की पगड़ियां उछालता है उसे इनाम दिए जाते हैं। अब अगर एक मुल्क का वजीर आजम जो सबसे बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं वो लोगों को ये कहेंगे इनकी पगड़ियां उछालो, इनकी उज्जतें उछालो, इनको गाली दो, इनको बुरा भला कहो, इनको चोट डाकू कहो, हम तो इनके मुकाबले में ऐसी बात कर ही नहीं सकते। हम तो बड़ी शर्म आती है कि अगर कुछ किसी के बारे में भी एक ऐसी राय काम करें, वो हक है पॉलिसीज के ऊपर बात करें, हक है हक क्रिटिसाइज करें, लेकिन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए मुझे शर्म आती है कि ये अपने बच्चों के पास कैसे जाते होंगे, ये अपने घरों में कैसे जाते होंगे? क्या इनकी अपनी फैमिलियां इनको नहीं कहती होंगी कि आप क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं जलसा-ए-आम में? ये शास्त्रीय है, ये सियासत है। पीटीआई है या हर जमात में ऐसा हुआ है? यू थिंक ये स्पेसिफिक टू पीटीआई है या हर जमात में ऐसे होता है? कुछ लोग, मैं इस हद तक जाता हूं कि जो ये बात इस्तेमाल करता है वो गलत करता है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे को गाली दे। हमें लाख का असल है कि हम पीटीआई की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, हमें हक असल है कि पीटीआई हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करे, उनको हक है कि वो हमारे मामला में पीपल्स पार्टी बात करे। लेकिन ये राइट किसने किसी को दिया हुआ है? कोई एक दूसरे की इज्जतें उछाले, एक दूसरे की खवातीन के बारे में बात करे, एक दूसरे की माएं बहनों के बारे में बात करे। अगर इजाजत दें शर्मिला फारूकी साहब, अभी आप मुझे सुन सकती है? जी शर्मिला फारूकी साहबा, अभी मलिका बुखारी साहबा कह रही हैं कि दोनों तरफ से ऐसे होता है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की फर्स्ट लेडी के बारे में। जी हिना साहबा का उन्होंने नाम लिया, वो शो में मौजूद नहीं है। तो कॉन्डमनेशन फिर अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए शर्मिला फारूकी साहबा। सॉरी मैं फरिया नहीं सुन सकी मलिका की बातें बिकॉज आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। आई डोंट नो क्या बात हुई, सॉरी। अगर आप मुझे कॉन्डमनेशन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, सिर्फ एक जमात को सिंगल आउट नहीं कर सकते आप। देखिए बात यह है कि ये जो मैं बता रही हूँ, मुझे सियासत के अंदर 10 साल हो गए हैं और मैंने जब से पीटीआई आई है, और बल्कि पीटीआई तो अब हुकूमत में 3 साल पहले आई है, लेकिन उससे पहले जब 2014 का धरना था और फिर जिस तरीके से वहाँ गुफ्तगू होती थी और जो इनके तर्जुमान जो टोन और टेनर इस्तेमाल करते हैं, जो लबो लहजा उनका होता है, जो जुमले होते हैं, मैंने इतनी गंदी सियासत मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ, इलेक्शन के दौरान हमने सुने हैं, हमने शहबाज शरीफ से भी सुने हैं बातें कि जी हम लड़काना की सड़कों पे घसीटते हुए ले जाएंगे, वो ये, लेकिन वंस इन अ वाइल अब ये जो स्पेसिफिक इवेंट उन्होंने कोट किया वो बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट थी जो फर्स्ट लेडी के बारे में थी, उसको उन्होंने कोट किया। यू कंडेम दैट? मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुनी। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हम जब कभी भी शुरू में
جب عمران خان صاحب کے بیٹوں کے بارے میں کبھی کبھار بات کر لیتے تھے ٹاک شوز کے اندر یا اپنی ٹویٹس کے اندر، تو ہمیں چیئرمین صاحب ڈائریکٹلی کہتے تھے پلیز ڈو ناٹ انوالو دا فیملی. اینڈ یہ میں وثوق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں باقاعدہ کہا جاتا تھا اور چیئرمین صاحب خود کہتے تھے کہ لیو دا فیملی الون. سو یہ دیکھیں، جب ہمیں یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کو نہیں ٹارگٹ کرنا، کہ سیاست اپنی جگہ ہے، آپ میں اختلافات ہو سکتے ہیں، پالیسیز کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ایک شخصیت کے اختلاف، لیکن اس کی فیملی کو گھسیٹنا ان معاملات کے اندر ہمیں تو سختی سے منع کر دیا جاتا تھا اور ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں چند ایک جو خود شاید جوش خطابت میں آ کے اگر کوئی بات کہہ دیں، لیکن اس کے علاوہ تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی ایسا ہوا ہو، لیکن یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل ہوتا جا رہا ہے. سو ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ کے طرف تمام اشارے آ گئے ہیں. آپ کے فیڈرل منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، دو فیڈرل منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ہے، بٹ یس بحث آپ نے سنی ہے. یو کین گیو می یور فیڈ بیک. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے اینٹی ریپ بل کی اور تشدد کے خلاف جو بل ہے اس کے اوپر بھی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس پہ اتنے سوال اٹھا رہے ہیں. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستانی معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد اور ریپ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو ڈینائل سے پہلے نکل آئیے، یہ بڑے عرصے سے میں بحث دیکھ رہی ہوں، وہاں کم ہوتے ہیں، یہاں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ اپنی سوسائٹی سینٹرک ہو جائیں. آپ کی سوسائٹی کا ایک مسئلہ ہے، آپ ہی نے اس کو حل کرنا ہے. ایک اندازہ اس سے لگائیں کہ پچھلے سال صرف 6 ماہ میں خواتین کے خلاف تشدد کے تقریباً 9,500 کیسز رپورٹ کیے گئے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رپورٹ ہونے والے واقعات کی تعداد جو نہیں ہو سکے رپورٹ اس سے بہت زیادہ ہے. ریپ کی رپورٹنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ 1% بھی نہیں ہوتے وہ رپورٹ. سو اسی طریقے سے روزانہ جو ریپ کے 11 کیسز ریشیو آ رہا ہے کہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. سو جو ان رپورٹڈ ہیں وہ الگ ہیں. گزشتہ 6 سالوں میں 22,000 ریپ کیسز وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اب صرف 77 افراد کو سزا مل سکی ہے. تو آپ ریشیو دیکھیں، یعنی پہلے تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. 1% رپورٹنگ ہے اگر اکارڈنگ ٹو دا پرائم منسٹر. تو جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں سزا جزا کی ریشیو آپ کے سامنے ہے. یعنی ریپ کیسز میں سزا کی شرح اگر آپ نکالیں تو یہ 1% سے بھی کم ہے، صرف 0.3% ہے. اس سے جو قانونی نظام ہے اس کی جو حالت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن مشکل ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آن ایئر. میں ان کو یقیناً پریز کرتی ہوں. میں شمیلہ فاروقی صاحبہ بڑا کام کرتی رہی ہیں ریپ کے خلاف، ملیکہ بخاری کر رہی ہیں، ویل ڈن ٹو. لیکن یہ معاملہ ملیکہ اس سے بڑا ہے کہ کون سی پارٹی ہے، کون سی خاتون ہے. یہ امپلیمنٹیشن کروانے کے سلسلے میں آپ خود قانون دان ہیں، آپ کو کون سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، تھینک یو فریا، آپ کا بہت شکریہ کہ بات کی اور آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. ریپ کا اور سیکشل وائلنس کا جو ایشو ہے، جس طرح پاکستان کی خواتین، بچیوں اور بچوں کو درپیش ہے، یہ بہت ہی سنگین ہے. حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے بھی قانون سازی کا عمل سامنے آیا تھا، لیکن قانون کے اندر سکون تھا، لکونات تھے، ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے نظام عدل کے اندر گیپس تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سب گیپس کو پر کریں اور ایک ایسا تفصیلی بل لے کے آئیں جس سے خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو مکمل طور کے اوپر تحفظ ملے. تو پہلے تو ہم بل لے کر آئے، کو پارلیمان سے پاس کروایا، اپوزیشن کے محترم رہنما اس کا حصہ نہیں بنے، لیکن اب وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس جو سینٹ کی ہے اس کے اندر زیر غور ہے، زیر بحث ہے. اور میری ریکویسٹ ہوگی اپوزیشن کے دونوں رہنماؤں سے کہ اپنی پارٹی کے ممبرس کو کہیں کہ اس بل کو جلد از جلد پاس کریں سینٹ سے، تاکہ یہ ایکٹ کی شیپ کے اندر آئے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم رفتار سے آگے بڑھا سکیں. جہاں تک آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی، دیکھیے اس سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے فریا کہ جب آپ قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم قانون سازی کی امپلیمنٹیشن کے لیے کاسٹنگ کبھی نہیں کرتے. پہلی دفعہ ہم نے جو اینٹی ریپ لا ہے اس کی جو کاسٹنگ ہے، جتنا پیسہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ خرچ ہونا ہے، اس کے لیے ایک فنڈ بنایا. وزیر اعظم نے ہماری خصوصی ریکویسٹ کے اوپر اینٹی ریپ فنڈ کے اندر 100 ملین روپیز اس وقت مختص کر دی. انہوں نے کہا ہے، ہدایت دی ہے کہ آپ کاسٹنگ کر مجھے بتائیں کہ ڈی این اے لیبارٹریز کے اوپر، اینٹی ریپ کرائسس سیلز کے اوپر، اسپیشل کورٹس کے اوپر
انویسٹیگیشن کے نظام کے اوپر, وٹنس پروٹیکشن کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوں گے تاکہ میں یہ پیسے مختص کر سکوں اور فنڈ کے ذریعے یہ پیسے استعمال ہو سکے. تو سب سے میجر ایشو امپلیمنٹیشن کے اندر پہلے تو کاسٹنگ کا ہے. ہم بلز بنا لیتے ہیں, قوانین بنا لیتے ہیں, لیکن ان کے لیے پیسے مختص نہیں کرتے. ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیوٹی بیررز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, پروسیکیوٹرز ہیں, ججز ہیں, ہم نے ان کو ٹریننگ کر کے ان کو یہ سکھانا ہے کہ ڈیلیوری وکٹم سینٹرڈ ہونی چاہیے. تو خاتون آپ کے ساتھ سامنے آئے, اپنا کیس لے کر اس کو ہراساں نہیں کرنا, اس کی مدد کرنی ہے. اس سے ایسے سوال نہیں پوچھتے جس سے وہ گھبرائے یا وہ خوف کا شکار ہو. آپ نے اس کی معاونت کرنی ہے, ان کو حوصلہ دینا ہے کہ نظام عدل کا ہر اسٹیٹ ڈیوٹی بیرر آپ کے ساتھ ہے. تو امپلیمنٹیشن کا ایشو پیسوں کی وجہ سے ہے, اور پھر ایک مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کہ بہت بڑی بیٹل ہے, which is a huge battle. بٹ اگر شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ سے کامنٹ لوں, دس از یور ایریا, آپ اس پر خود بھی کام کرتی رہی ہیں, اور یہ جو باتیں کری ہیں پارٹی پالیٹکس اگر نکل کے دیکھا جائیں تو آپ سپورٹ کرتی ہیں ملیکہ بخاری کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر یا جو اعتراضات ہیں, مثلا خصوصی عدالتوں کے قیام پر اعتراض ہے اپوزیشن کو, آپ کو بھی یہ اعتراض ہے؟ دیکھیے یہ بل میں نے پڑھا ہے, اور اس کے اوپر جو وومن لائرز ایسوسی ایشن ہے اور وومن ایکشن فورم ہے, ان کے بھی چند ایک تحفظات ہیں, اور آئی ایم شیور ملکہ کو پتہ ہوں گے, جن کو میں سمجھتی ہوں کہ نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی آن بورڈ لیں, اور اگر ایک ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جو بالخصوص خواتین کے اوپر جو زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ اس کے خلاف ہے, تو اس پہ سب لوگوں کو آن بورڈ لیں, اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو تھریش آؤٹ کرتے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ قانون سازی تو کرتے جائیں گے, لیکن اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں گے, اور وہ مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اگر آپ خواتین کے لباس کو خواتین کے ساتھ زیادتی سے منسوب کر دیں گے تو یہی تو وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم روز, جس سے ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. آپ تو پورا پرپز جو ہے اس بل کا, یا خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں. چھوٹی بچیوں, آپ کو یاد ہوگا فریہ, آپ نے میرے ساتھ وہ کیس کور کیا تھا جی, ثنا کا کیس, 3 سال کی بچی کا. اس بچی کے تو لباس کے اس کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی, ثنا کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی, اس کا تو لباس کا تو مسئلہ نہیں تھا نا. یا جو خواتین جو برقعے کے اندر ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو چھیڑ خانی کی جاتی ہے, ہوا عدالتوں میں ہم نے دیکھا یا جو ایک کس قسم کے سوالات پوچھے گئے, تو یہ پوچھے گئے, تو یہ دیکھیں اس بل میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل اچھی ہیں. آئی ڈو اگری ٹو دوز. اینڈ ویلکم بیک. اینٹی ریپ بل کی جو چیدہ شکیں تھی وہ ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے تھے, اینڈ گھریلو تشدد بل کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں. ملیکہ بخاری صاحبہ اس کا ذکر کیا شرمیلا نے, میں ان سے بھی کامنٹ لیتی ہوں, لیکن پارلیمنٹ سے منظور شدہ گھریلو تشدد کا بل پھر پرائم منسٹر نے نوٹس کیا, اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجنا پڑا. کیا وجہ تھی اس کی؟ پارلیمنٹ بالادست نہیں ہے؟ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کا قیام ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے. وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ آئینی ادارہ اس لیے ہے اور اس کے پاس یہ اختیارات ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال ہو جس کے اندر اسلام کی تشریح کرنی ہو, جس کے اوپر اسلامک پرنسپلز کی, اسلامک وے آف لائف کی, انجنکشنز کی تشریح کرنی ہو, تو پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی اس بل کو بھیج سکے, اور ان کے پاس کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈوائز کر سکیں, معاونت کر سکیں, بتا سکیں کہ آیا کوئی قانونی بل پاکستان کی روح یا تعلیمات, اسلام کی روح یا تعلیمات یا اس کے انجنکشنز یا قرآن کے اندر جو درج ہیں حقوق, ان کے خلاف ہے یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک آئینی شک ہے جس کے مطابق اس بل کو ان کے پاس بھیجا گیا ہے, ان سے جواب آئے گا. لیکن جو بنیادی بحث چھڑ چکی ہے اس کے اوپر بھی 2 آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے, اور یہ بڑی ایک اسٹرانگ رائے ہے, کہ یہ جو بل ہے اس سے پاکستان کا جو فیملی یونٹ ہے, جو ہمارا وے آف لائف ہے, اس کے اندر مشکلات پیدا ہوں گی. اور ایک طرف, اور جو میری نظر میں ایک بڑی اسٹرانگ اور اچھی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہ بل ہے
اس کی پاکستان کے اندر اشد ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان کی خواتین جیسے آپ نے بتایا اور بچیاں جو ہیں گھروں کے اندر، ان کے اوپر جو تشدد کا عمل ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس کا عمل ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ریاست کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی خواتین کو تحفظ فراہم کرے۔ تو بل ہماری پارٹی کے اندر بھی مختلف آ رہا ہے، اس طرح پاکستان کے لوگوں کے اندر بھی مختلف آ رہا ہے، اور جو پارلیمان کی مجموعی رائے ہوگی اس کے تھرو ہی یہ بل پاس اوکے، میرا ایک سمپل کویسچن ہے، اینڈ شمیلہ یو وانٹڈ ٹو کامنٹ آن دیٹ، وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، لیکن تشدد کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تشدد کیسے، چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، تشدد کیسے الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ تشدد میں دوبارہ سٹریس کروں گی۔ آپ مجھ سے جی شمیلہ فاروقی صاحبہ۔ دیکھیے یہ بل جو ہے نا صرف خواتین کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس بل کے اندر تو گھر میں اگر کوئی بچہ ہے اس کی بھی بات کی گئی ہے، گھر میں ملازم ہے، ملازمہ ہے، اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ دس از این آل کمپریہنسو بل۔ اب کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ آئی ڈونٹ نو کیوں ریفر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بل ہمیشہ کمیٹی سے ویٹ ہو کے آتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسی شک ہے جو قرآن اور سنہ کے متصادم ہے تو وہ تو پھر آ ہی نہیں سکتا۔